اپنی بیٹیوں کو اداکاراؤں جیسا نہیں بلکہ فاطمہ بنت محمد جیسا بنائیں۔ 4 سال کے بچے کو صبح اٹھا دیا جاتا ہے کہ اسکول جانا ہے، لیکن 15 سال کے جوان کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگا سکتے کہ ابھی بچہ ہے۔ ایک لمحہ فکریہ خدا کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ ہمارا فوکس دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہی تو ہے جو دل میں اتر جاتے ہیں اور دل سے بھی اتر جاتے ہیں۔ لفظ بولتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑی سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولے۔ یا اللہ پاک، مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو۔ سہارے کتنے بھی سچے ہو، ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کی وار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینڈک کو کبھی مارنا مت، کیونکہ یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ غم نہ کر، ہر چیز وقتی ہے۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ نور ایسے نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداع نماز سمجھ کر ادا کرو۔ قرآن پڑھا کرو
کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو اس کو پانے کے لیے قرآن اندازی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا، اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اے اللہ، میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔